الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لآدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ اور رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبے کو عزت والا گھر۔ کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام۔ کس لحاظ سے؟ حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے صلاحا لدینہم، کہ جب تک لوگ کعبے کا خیال کرتے رہیں گے
تو یہ ان کے دین کے لیے اصلاح ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس فرمان کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو کہنے لگے کہ لا یزال الناس علی دین ما حج البیت واستقبل القبلہ، فرمایا کہ مسلسل لوگ اپنے دین پر رہیں گے، کب تک؟ ما حج البیت، جب تک یہ اللہ کے گھر کا حج کرتے رہیں گے، واستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف منہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دین پر قائم رہیں گے، دین ابراہیمی پر یہ مستقل رہیں گے۔ کعبہ شریف اور بیت اللہ، اس کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑی کمال باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو لکھا، کہنے لگے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، کانا رجلاہ بہا، آدم علیہ السلام کے پاؤں زمین پر تھے، وَرَاسُهُ فِي السَّمَاءِ، آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا کہ ان کا سر جو ہے وہ آسمان تک، اتنا، کان راسہ یمسح السحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، یعنی آدم علیہ السلام آپ کا قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پر تھے اور سر آسمان، یعنی آسمان سے مراد یہاں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ بادل تک آپ کا سر تھا، اور کہتے ہیں کہ جب بادل کو آدم علیہ السلام کا سر لگتا تھا فَصَالَعَ، تو آدم علیہ السلام کے سر کے اگلے بال جو ہیں یہ جھڑ گئے، یعنی ان بادلوں کے لگنے کی وجہ سے وہ جھڑ گئے۔ فَأَوْرَثَ وَلَدَهُ الصَّلْعُ اے بعد ولدہ، کہتے ہیں کہ یہ بعد ان کے جو بال سر کے آگے سے جھڑ جاتے ہیں، تو کہنے لگے یہ اس دن سے، یعنی یہ وراثت میں ان کو ملا ہے کہ آدم علیہ السلام کے کچھ بال جھڑے، ان کی پیشانی بڑی ہو گئی، اس بنا پر ان کی جو اولاد ہے ان کے اندر بھی یہ بطور وراثت، یعنی وہ آگے سے بال کا جھڑ جانا یہ اس دن سے ہے۔ اب آدم علیہ السلام جب اتنا بڑا قد تھا تو کہنے لگے سامع تسبیح الملائکۃ ودعاہم، آدم علیہ السلام کے اتنا بڑا قد تھا کہ آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں کی وہ تسبیحات کو خود سنتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام ان کی جو وہ تسبیحات جو پڑھتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور لا الہ کا ورد کرتے تھے، آدم علیہ السلام اس تسبیح کو وہ سن لیتے تھے، یعنی اتنا بڑا قد تھا آدم علیہ السلام کا۔ ودعاہم، جو فرشتے دعائیں مانگتے تھے آدم علیہ السلام کو، اس کی بھی آواز آتی تھی۔ فاستأنس بذالک، تو آدم علیہ السلام ان سے، کیونکہ پہلے جنت میں رہے، جنت میں تو کلام ہی اللہ کی تسبیح ہے، جنت کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو آدم علیہ السلام تھے زمین پر،
لیکن فرشتوں کی جب وہ تسبیح سنتے تھے اور فرشتوں کی جب دعائیں سنتے تھے تو ان کا دل لگا تھا. اور کہتے ہیں فَحَابَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، تو آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا قد تھا نا، فرشتے آپ سے ڈرتے تھے. اتنا بڑا قد دیکھ کے فرشتے ڈرتے تھے. فَشَقَا إِلَى اللَّهِ، تو فرشتوں نے شکایت کی اللہ سے کہ یا اللہ اتنی بڑی مخلوق بنا دی ہے، ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَنَقَصَ إِلَى 60 ذِرَاعًا بِالذَّرَاعِ الْمُتَعَارِفِ، کہتے ہیں پھر اللہ نے، یہ ہے شرعی گاز، یہ ہے شرعی گاز جو ہے نا، یہ شریعت گاز کہتی ہے، یہ ہے. تو 60 گز آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قد بنا دیا، یعنی اس سے کم کر کے نا، جو پہلے بادلوں سے ٹکراتا تھا اس سے کم کر کے اللہ نے 60 گز آدم علیہ السلام کا قد بنا دیا. اب آدم علیہ السلام پہلے کیونکہ آسمانوں کے قریب تھے، وہاں کے فرشتوں کی آواز آدم علیہ السلام سنتے تھے، ان کی تسبیحات سنتے تھے. لیکن جب قد پہلے کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا تو آدم علیہ السلام آپ فلما فقد اصوات الملائکہ خزنا وشقا الی اللہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے پھر شکایت کی کہ یا اللہ مجھے پہلے آواز آتی تھی، اب آواز نہیں آتی، میرا قد چھوٹا ہو گیا ہے. فرشتے پہلے تسبیحات کرتے تھے، میں ان کی آواز سنتا تھا، آج مجھے آواز نہیں آ رہی. تو قال یا آدم انی احبطت بیتا یطاف بہ، فرمایا کہ اے آدم میں ایک گھر کو زمین پر اتارنے لگا ہوں، تم اس کا طواف کرو. کیا کرو؟ طواف کرو. تطوف بہ الملائکہ کما یطاف حول عرشی، فرمایا آدم اس گھر کا طواف میرے فرشتے بھی کریں گے، تم بھی کرو. تم تو چاہتے ہو نا کہ ان کی تسبیحات سنو، ان کی دعائیں سنو، تمہارا دل لگ جائے. فرمایا آدم تم ایسے کرو کہ تم میرے اس گھر کے پاس چلے جاؤ، تم نے جا کر طواف کرنا ہے. اور تطوف بہ الملائکۃ کما یطاف حول عرشی، فرمایا جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اس طرح میرے اس گھر کا بھی طواف کرتے ہیں. آدم تم میرے اس گھر میں چلے جاؤ اور جا کر طواف کرو. تو اب آدم علیہ السلام وَيُصَلِّي عِنْدَهُ كَمَا يُصَلِّي عِنْدَ عَرْشِي، فرمایا کہ اے آدم وہ میری نماز پڑھتے ہیں جس طرح میرے عرش کے ارد گرد نماز پڑھتے تھے، اس طرح اس گھر کے گرد بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ. تو یہ آدم علیہ السلام آپ جب وہاں سے نکلے اور پھر یعنی وہ پہلے تو تھی نا وہ یہ بر صغیر کی زمین سری لنکا کے اندر، علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کو جب ایک تو کہنے لگے جب زمین میں اتارا گیا نا تو کہتے ہیں ان آدم لما قصر بقاؤہ علی فراق الجنہ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب جنت سے نیچے اترے تو جنت کی جو نعمتیں تھیں، اس کی جو لذتیں تھیں وہ جدا تھی. جنت تو روشن ہے، اس کی ہر چیز نور ہے، تو اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے. تو کہتے ہیں نابتت لحیتہ، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ رونے کی وجہ تھی کہ یہ جو داڑھی نکل آئی نا، کہنے لگے یہ آدم علیہ السلام کی داڑھی اس رونے کی وجہ سے نکلی اور پھر یہ آگے اولاد آدم میں منتقل ہو گئی. تو کہتے ہیں کانا محبتہ بارض الہند بجبل عال یراہ البحریون من مسافت ایام، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے تھے نا وہ اتنا بڑا پہاڑ تھا، اتنا اونچا تھا کہ سمندر کے اندر کئی دنوں کی مسافت جب ہوتی ہے وہ دور ہوتا ہے تو وہ پہاڑ سمندر میں کئی دنوں دور تک دیکھا جا سکتا ہے. یعنی اتنا اونچا پہاڑ ہے جہاں آدم علیہ السلام اترے تھے.
تو کہتے ہیں فیہ اسر قدم آدم مغموسۃ فی الحجر، امام حلبی کہنے لگے کہ اس پتھر پر جہاں آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اترے، اس پتھر پر اب بھی آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام ان کی یہ شان بنائی کہ جو جس پتھر پر آدم علیہ السلام کے پاؤں لگے وہ پتھر پر ابھی تک پاؤں کے نشان موجود ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یرا علی ھذا الجبل کل لیلۃ کہیئۃ البرق من غیر سحاب۔ ویسے ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں، شاید آپ نے بھی اندازہ لگایا ہو کہ اس سائڈ پہ اکثر بجلی چمکتی ہے، تو علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی کہنے لگے کہ جس جگہ آدم علیہ السلام آپ جس پہاڑ پر اترے، یرا علی ھذا الجبل کل لیلۃ، کہتے ہیں کہ ہر رات، کل لیلۃ، ہر رات دیکھا جاتا ہے کیا؟ کہیئۃ البرق، کہ بجلی چمکتی ہے، من غیر سحاب، بادل نہیں ہوتا لیکن بجلی چمکتی ہے۔ آپ کبھی یہ اندازہ کریں، دیکھیں کبھی کہ آپ دیکھیں گے اس سائڈ پہ بجلی چمکتی ہے، اور سری لنکا تقریباً اسی سائڈ پہ بنتا ہے، تو سری لنکا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جو جگہ ہے وہ پہاڑ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سری لنکا کے اندر بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی یہ شان ہے کہ اس پر بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے، من غیر سحاب، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بارش نہ بھی ہو پھر بھی بجلی چمکتی ہے۔ ولا بد لہ فی کل یوم من مطر یغسل قدمی آدم، کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بارش ہوتی ہے، یعنی یہ دوسرا قول ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے لا بد لہ فی کل یوم مطر، کہ ہر دن میں بارش ہوتی ہو، اور بارش ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یغسل قدم آدم، کہ جو آدم علیہ السلام کے وہاں پاؤں لگے ہیں ان پاؤں پر جو گرد پڑ جاتی ہے، اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ ہر روز بادل آئے اور میرے پیارے آدم علیہ السلام کے ان پاؤں پر، ان پاؤں کی جگہ پر جہاں آپ اترے تو نشان لگ گئے، ان پر گرد اگر پڑ جائے تو پھر اللہ بارش کے ذریعے ان پاؤں کے نشانوں کو دھو دے۔ تو کہتے ہیں یہ پہاڑ جو ہے وَذَرْوَةٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْجَبَلِ أَقْرَبُ ذِرَاعِ جِبَالِ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، کہتے ہیں دنیا میں بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن یہ جو پہاڑ ہے جہاں آدم علیہ السلام اترے تھے، اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے یہ آسمان کے بڑے قریب ہے، یعنی آسمان وہاں سے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام اترے، کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، ایک یہ اور دوسری فرما ان بیت المقدس اقرب الی الارض الی السماء 18 میلا، کہتے ہیں ایک یہ جگہ جہاں آدم علیہ السلام اترے تھے یہ آسمان کے بڑے قریب ہے، اور دوسری بیت المقدس، کہتے ہیں بیت المقدس جو ہے یہ آسمان سے 18 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنے میل کے؟ 18 میل کے۔ کہنے لگے 18 میلا، تو کہتے ہیں وہ 18 میل کا فاصلہ ہے بیت المقدس اور آسمان دنیا کا۔ ویسے تو 500 سال کی راہ ہے نا اس دنیا سے آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا جو ہے یہ 500 سال کی راہ تک موٹا ہے، پھر آگے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک
500 سال کی راہ ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے، پھر دوسرے اور تیسرے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ علماء نے لکھا کہ یہ جو سورج چمکتا ہے، ہم تک روشنی پہنچاتا ہے، یہ چوتھے آسمان پر ہے، یعنی چوتھے آسمان سے اس کی روشنی جو ہے یہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسے کرو کہ یہاں سے بیت اللہ جاؤ، وہاں جا کر حج کرو۔ تو حضرت امام مجاہد، یہ عبداللہ بن عباس جو نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے شاگرد عبداللہ بن عباس، یہ حضرت مجاہد سے کیا کہا گیا کہ حل کان آدم یرکب قال ایو شیء کان یحملہ، پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام جب ہند سے بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے گئے تو آدم علیہ السلام کسی چیز پر سوار ہو کے گئے تھے؟ یعنی اتنا فاصلہ ہے، وہاں سری لنکا سے مکہ پاک کا فاصلہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت مجاہد سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام جب گئے تھے تو کیا اس وقت کسی سواری پر گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام پر سوار، آدم علیہ السلام اس پر سوار ہوتے۔ فرمایا واللہ ان خطوتہ لمسیرۃ ثلاثۃ ایام، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ایک قدم اتنا بڑا تھا کہ جتنا ایک گھوڑ سوار مسلسل 3 دن سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے، آدم علیہ السلام کا ایک قدم وہاں سے وہاں تک بن جاتا تھا۔ یعنی ایک قدم اٹھاتے تھے 3 دن کا جو اب مسافت ہے، اس کے لحاظ سے ان 3 دن سمجھ لیں کہ 92 کلومیٹر۔ یہ نماز کے لیے جو ہے نا شرعی حکم قصر ہو، وہ اصل میں 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہے۔ پھر جب میل تھے تو میل کے اعتبار سے کہا 48 میل، پھر میل چھوٹے ہو گئے، پھر کہا 57.5 میل، یعنی جن پنجابی 57 کہنے ہیں۔ اب کیونکہ میل نہیں ہیں، اب کلومیٹر ہیں، تو کلومیٹر کتنے ہیں؟ 92 کلومیٹر ہو تو پھر نماز قصر پڑی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر سفر کرنا ہے نا 92 کلومیٹر کا تو پھر نماز قصر پڑیں گے۔ اگرچہ یہاں سے آپ نکلے، آپ کا ارادہ ہے لاہور جانے کا، تو یہاں سے لاہور ظاہر 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اب جب آپ ہیلا سے نکل کر، اس کی زمین سے نکل کر اگلا گاؤں ہے وہاں تک پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کیونکہ آپ کا ارادہ کہاں ہے؟ 192 کلومیٹر کا، یعنی آپ نے کم از کم اتنا سفر کرنا ہے۔ تو جب آپ اگلے گاؤں میں جائیں گے تو پھر آپ کی قصر ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی آپ نے سفر کرنا ہے نا لاہور دا، تو کتنا بنے دا؟ 100 تو زیادہ بنے دا نا، ٹھیک ہے؟ ارادہ تو لاہور دا ہے، جس ویلے اے اعلان تو نکل جاؤ دے، ٹھیک ہے جی، اگلا جڑا پنڈ آ جائے گا، ہوں جی تسی اتھے پہنچ گئے، نماز دا ٹائم یعنی وقت شروع ہو گیا۔ ٹائم تو مراد یہ نہیں جڑا اسی رکھیا 2 دا ٹائم یا 2:30 دا، اے نہیں، نماز دا وقت شروع ہو گیا ہے، تے اس وقت تسی اتھے اگر پڑھنی ہے تے قصر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اگر 100 تو کٹ دا ارادہ ہے پھر تے راہ وچ بھی کتنی پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ یعنی 92 کلومیٹر تو اگر کٹ دا ارادہ ہے تو پھر راہ وچ کس طرح پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ لیکن اگر تہاڈا ارادہ 92 کلومیٹر دے سفر دا ہے تو پھر راہ وچ کیا کرنا ہے؟ قصر پڑھنی ہے۔ اگو پھر اتھے جا کے 2 صورتاں نے، ایک صورت ہے کہ تہاڈا اتھے رہنے دا ارادہ ہے 15 دن دا، 14 دن یا 14 دن تو اتے دا، ٹھیک ہے جی، پھر اتھے جا کے پوری پڑھنی ہے۔ یعنی جس مقام تے تسی جانا ہے نا اتھے جا کے پوری پڑھنی ہے۔ تے جے اگر 14 دن تو کٹ دا ارادہ ہے تو پھر اتھے جا کے بھی قصر پڑھنی ہے، لیکن کدوں؟ جدوں اس مقیم امام پیچھے نہ ہو۔ اگر امام مقیم ہوئے تو پھر نماز کے کرنا ہے؟
پوری پڑھنی ہے. امام مقیم ہوئے تو نماز کیا کرنا ہے؟ پوری پڑھنی ہے. اگر امام بھی مسافر ہے تسی بھی مسافر ہو تو پھر نماز اتھے جا کے بھی قصر پڑھنی ہے. جس جگہ تسی جانا ہے راہ وچ بھی قصر پڑھنی ہے تو اتھے بھی تے جاندیاں بھی اگر کسے امام مقیم پیچھے تسی نماز پڑھی ہے، مثلا تسی اتھوں مانو جگ چلے جاندے ہو، جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے، اتھے امام مقیم ہے یعنی اتھے دا رہنے والا ہے، انہیں کدھر سفر نہیں کرنا، انہیں کتنی پڑھنی ہے؟ پوری. تو تسی جو دے پیچھے پڑھی ہے تو کتنی پڑھنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پوری. قصر صرف فرضاں وچ ہے. کدے وچ ہے؟ صرف فرضاں وچ. قصر ہوندا ہے ادھی، مثلا 4 رکعتاں نہ پیشی دیاں تے کتنیاں پڑھنیاں نے؟ اثر دیاں کتنیاں نے؟ کتنیاں نے؟ 4. فرضاں دی گل میں کرنا پیا. کتنیاں نے؟ وہ بھی پڑھنیاں نے 2. اگوں مغرب دیاں نے 3 تے 3 دی ادھے کتنی بنتی ہے؟ 1.5. تے 1.5 نماز تے پڑھی نہیں سکتی، اس واسطے مغرب پوری پڑھنی ہے. اگوں عشاء دیاں کتنیاں نے فرض؟ 4 فرض، انہاں وچوں پھر 2 قصر پڑھنے نے. یہ کدے واسطے ہے؟ مسافر واسطے. کدے واسطے ہے؟ کدے واسطے ہے؟ مسافر واسطے. مسئلہ یاد رکھیو، ٹھیک ہے جی. بڑے بڑے مولوی نے تقریراں بڑیاں کرتے ہیں، مسئلہ انہوں نے کوئی نہیں پتا. میرا ایک سنگی میرے نال کلاس فیلو آیا تھے ساڈے تے آیا لہروں تے انہیں ڈیگر بھی 4 پڑھا چھڑی. میں کہا صاحب 4 نہیں پڑھانیاں، 2 ہی پڑھانیاں. ٹھیک ہے جی. اس واسطے قصر جس طرح اسی 4 فرض اللہ دی طرف حکم نے پڑھنے 4 ہی نے، 6 نہیں پڑھ سکتے، اس طرح جڑی قصر نماز ہے وہ بھی 2 ہی پڑھنیاں نے. وہ 4 پڑھا دے تے گناہگار ہوواں دے. سمجھ آئیے؟ 4 پڑھا دے تے گناہگار ہوواں دے، نماز دوبارہ وہ پڑھنی پے دی. پھر قصر نماز اگر قضا ہو جائے تے انہوں یہ قضا کرنا ہے، پاویں اتھے آ کے کرنا ہے تے پھر بھی انہوں قصر ہی کرنا ہے. مطلب تسی سفر کرتے ہو، اتھوں لاہور گئے ہو یا پنڈی گئے ہو، راہ نماز تہاڈی پیشی دی رہ گئی ہے، ڈیگر دی رہ گئی ہے یا عشاء دی رہ گئی ہے، ہوں تسی سفر کر کے واپس پھر آ گئے ہو تے تسی آکھے یار وہ قضا نماز میری ہوگی تے ادا کے کراں، تے او دا حکم ہے یہ او 2 رکعتاں ہی قضا کرنیاں. کتنیاں کرنیاں نے؟ جیڑیاں سنتاں نے موقدہ یا وطر نے، اے حالتے سفر وچ اے جڑیاں موقدہ نے غیر موقدہ ہو جاندیاں نے. کہ ہو جاندیاں نے؟ غیر موقدہ. جے تواڈے کول ٹائم ہے انہاں نوں پڑھو، جے ٹائم نہیں، مثلا تسی کہ گڈی دے سفر کردے ہو پے تے تانوں خطرہ ہے جے میں ہن سنتاں نہیں دیاں تے گڈی نکل جائے دی تے پھر سنتاں چھڑ دیو، صرف 2 رکعتاں نماز فرض کیڑیاں؟ جڑیاں 4 رکعتاں والیاں نے وہ پڑھ کے تے اپنا سفر جاری کر لو. کہنے نے کہ فواللہ ان خطوتہ لمسیرۃ 3 ایام، کہ آدم علیہ السلام دا ایک جو قدم ہے وہ کتنا ہے؟ 3 دن کی مسافت. کتنا ہے؟ 3 دن کی مسافت. علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اتنی دور سفر کر کے آدم علیہ السلام نے کتنے حج اور کتنے عمرے کیے. کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا الذی ہی بیت المعمور علی ما تقدم 1000 مرۃ من الہند ماشیا من ذالک، کہتے 1000 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 1000 مرتبہ ہند سے پیدل آدم علیہ السلام بیت اللہ گئے. کتنی دفعہ؟ 1000 مرتبہ آدم علیہ السلام ہند سے بیت اللہ تک آپ پیدل گئے. کہنے لگے 300 حج و 700 عمرہ. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج کیے اور 700 عمرے کیے. کتنے عمرے کیے؟ 300 حج آدم علیہ السلام نے کیتا تے 700 عمرے کیے.
اور کہنے لگے کہ جب پہلا حج کیا تو اس وقت حضرت جبریل امین جبریل امین علیہ السلام وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرْفَہ، آج کس کا نام ہے کہ عرفہ کا جو میدان ہے نا، میدان عرفات ہے، اس میں 9 ذوالحج کو جو بندہ پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا ہے۔ کیا کہ میں 9 ذوالحج نو جیڑا میدان عرفات وچ پہنچ گیا ہے اس دا حج ہو گیا ہے۔ اے بعض لوگ کہتے ہیں حج تسی فلانے پیچھے پڑھ دیو، فلانے پیچھے پڑھ دیو، حج کسے پیچھے نہیں ہوتا۔ میدان عرفات میں قیام کا نام حج ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ میدان عرفات میں قیام کا نام حج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کے پیچھے بیت اللہ میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہے لیکن میدان عرفات میں نہ جائے تو وہ حاجی نہیں ہے، وہ حاجی نہیں ہے۔ حاجی وہی ہے جو میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو پہنچ گیا، وہ حاجی ہے، اگرچہ وہاں اس نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، وہ حاجی ہو گیا ہے جو 9 ذوالحج کی صبح کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام میدان عرفات میں پہنچے پہلے حج کے وقت، تو وہاں حضرت جبریل امین وہاں کھڑے تھے۔ تو جب حج مکمل ہو چکا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام آپ قربانی کریں، اور پھر یہ کہا فلما حج آدم استقبلتہ الملائکۃ بالردم، کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام حج کر چکے اور طواف کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے کہا، حضرت جبریل نے، طففنا بہذا البیت قبل ان تخلق ب50 الف سنہ، کہا آدم آپ نے جس گھر کا طواف کیا ہے ہم نے آپ کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ب50 الف سنہ، 50 کہتے ہیں 50 کو، الفا کہتے ہیں 1000 کو، ہم آپ سے 50,000 سال پہلے سے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے وہاں حج کیا۔ پھر یہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آپ زمین پر اترے تو ان کے ساتھ 4 خوشبوئیں بھی اتری جنت سے۔ تو علامہ حلبی کہتے لگے کہ وَنَزَلَ مَعَهُ مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ فَبَثَّ فِيهَا حَنَاكَ، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے ساتھ جنت کے کچھ پتے بھی تھے جو آپ نے جسم پر لگائے ہوئے تھے بطور لباس۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ جنت کے پتے زمین پر آئے فَبَثَّهُ مِنْ حَنَاكَ، کہنے لگے کہ پھر اس کی خوشبو جو ہے وہ سارے اس علاقے میں پھیل گئی۔ تو علامہ حلبی کہتے ہیں کانا اصل الطیب بالہند، کہتے ہیں اصل جو خوشبو ہے یہ ہند کی ہے، یعنی یہ ہمارا جو علاقہ ہے جس کو بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، اس میں کیونکہ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ سری لنکا کا جو علاقہ ہے وہاں آدم علیہ السلام اترے، تو کہتے ہیں اصل جو خوشبو ہے وہ ہند کی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو جنت سے پتے آئے تھے ان کی خوشبو یہاں پھیل گئی تھی، اور سرکار نے اس لیے فرمایا مجھے مشرق سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، تو یہ خوشبو جو ہے اس لحاظ سے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ 4 لکڑیاں بھی اتری جنت سے، وَهِيَ هَذِهِ الَّتِي يَتَطَيَّبُ النَّاسُ بِهَا، کہتے ہیں کہ یہ 4 لکڑیاں جن میں سے ایک ہود کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ہود جو لکڑی ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی، اور دوسری جو 4 لکڑیاں اگرچہ انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا لیکن وہاں 4 لکڑیاں جو ہیں یہ اتری تھی۔ اسی طرح
کہتے ہیں جاہو انہو نازل بنخل الاجوا، یہ اجوا کھجور بھی جو ہے یہ جنت سے آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اجوا کھجور کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام یہاں آئے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جنت سے جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ان کے ساتھ کچھ پتھر بھی آئے تھے، اور وہ پتھر ایک حجر اسود ہے، ایک رکن یمانی کے اندر لگنے والا پتھر ہے۔ تو کہنے لگے فَأَنَّهَا جَوْهَرَتَانِ مِن جَوَاهِرِ الْجَنَّةِ، کہا کہ یہ حجر اسود بھی جو ہے یہ جنت کے پتھروں سے ایک پتھر ہے، رکن یمانی جو ہے یہ جنت کے پتھروں سے ایک پتھر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ما مسہما ذو آہت الا شفاہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ جو حجر اسود سے یا رکن یمانی سے اپنے آپ کو مس کرے گا اس کو کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں چھوئے گی۔ اس طرح یہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے، مستدرک امام حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ ہے مستدرک علی الصحیحین، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حججنا ما عمر بن الخطاب، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، یعنی ان کے دور خلافت میں۔ فلما داخل الطواف استقبل الحجرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف کا آغاز کرنا چاہا تو طواف کا آغاز تو حجر اسود سے ہوگا، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، فرمایا اے پتھر مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، لا تنفع لا تضر ولا تنفع، تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے علماء نے لکھا کہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے جو لوگ تھے نا کافر، وہ پتھروں کو بالذات نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تو ان کے اس غلط عقیدے کا رد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ لیکن جو اگلے لفظ ہیں حضرت عمر کے، وہ بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ کہا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلت، فرمایا کہ اے پتھر اگر میں نے نبی پاک کو نہ دیکھا ہوتا کہ نبی پاک تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے چومتا نہ، لیکن سرکار کو میں نے دیکھا ہے کہ سرکار تجھے چوم رہے تھے، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ قال لہ علی بن ابی طالب، یہ مستدرک امام حاکم، امام حاکم نے لکھا، مولا علی بول بڑے، کہنے لگے بلا یا امیر المومنین، فرمایا اے امیر المومنین انہو یضر وینفع، فرمایا امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ پتھر نفع نقصان سے خالی نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے پوچھا بیما، اے مولا علی تم یہ بات کہاں سے کر رہے ہو کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے؟ یہ بالذات اس پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ چومنے کا تو انہوں نے بتا دیا نا کہ سرکار نے چوما ہے پھر میں چومتا ہوں، اب سرکار چومے جو اس کو چومے گا اسے نفع تو ہوگا نا، بات سمجھ آئی ہے؟ جس کو سرکار چومے اور سرکار کی سنت سمجھ کر جو اس پتھر کو چومتا ہے نفع تو ہے، یہ سرکار کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور اگر نہیں چومتا سرکار چومے
اور یہ نہ چومے تو سنت کو چھوڑنے کا نقصان تو ہے، لیکن یہ بات اس ضمن میں ہے کہ یہ پتھر بذات خود جو ہے یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ، تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا من این ذالک من کتاب اللہ، کہا کہ علی بتاؤ اللہ کے قرآن میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ پتھر حجر اسود جو ہے یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے؟ تو حضرت مولا علی نے کہا، اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی اولاد سے وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے بارے میں ان سے گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے ان کا جو وعدہ تھا تو وہ وعدہ کیا تھا کہ بِأَنَّهُ قَرَّرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ، انہوں نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے نا بنی آدم نے، ان کو لکھ لو، کاتب ذالک فی رق، رق کہتے ہیں بریک پتلی چیز کو، چاہے وہ چمڑے کی ہو چاہے کاغذ ہو، یعنی کپڑا بریک ہو، یہ رق بریک چیز کو کہتے ہیں کہ ایک کپڑے پر یا ایک چمڑے پر یا ایک کاغذ پر اس وعدے کو لکھا گیا۔ اللہ نے پتھر کو حکم دیا، اے پتھر افتح فاقا، اپنا منہ کھول، یہ حجر اسود جو ہے اس کو کہا کہ اپنا منہ کھول، فاتحہ فاہو، اس نے منہ کھولا۔ اب دیکھو نا، اللہ چاہے تو پتھروں سے بھی منہ کھلوا لے، اس نے منہ کھولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکے کو، اس کپڑے کو یا اس چمڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں قال اشہد لمن، اشہد لمن وفاق بموافات یوم القیامہ، فرمایا اے پتھر جس نے اپنا وعدہ وفا کیا، یہ جو انہوں نے وعدہ میرے ساتھ کیا ہے نا، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا تو نے قیامت کے دن ان کی گواہی دینی ہے۔ تو کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوتا یوم القیامہ بالحجر الاسود، فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اللہ لائے گا، وَلَهُ لِسَانٌ ذَالِكٌ، اس کی بڑی تیز زبان ہوگی، اور کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یشہدُ لمن یستلمہ بالتوحید، کہ یہ ہر اس بندے کی گواہی دے گا جس نے توحید کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اس کو چوم لیا ہے۔ جو توحید یعنی مسلمان ہو کر اس پتھر کو چوم لے گا، قیامت کے دن اس کی یہ گواہی دے گا۔ فرمایا وَهُوَ یا امیر المومنین یضر وینفع، فرمایا اے عمر یہ وہ وعدہ ہے جو اس اولاد آدم نے کیا اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس وعدے کو اس حجر اسود کے اندر رکھ دیا، قیامت کے دن جن کے حق میں یہ گواہی دے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے خلاف یہ گواہی دے گا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت مولا علی نے کہا عمر یہ ہے اس کا نفع اور یہ ہے اس کا نقصان کہ جو اس کو
اس کو اس لحاظ سے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے چومے گا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اور جو نہیں چومے گا فرمایا یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن، فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس قوم سے کہ جس میں علی نہ ہو۔ یعنی ایسی مشکل آ گئی اور مشکل میں مولا علی نے رہنمائی فرمائی۔ اصل یہ بھی تو شان سرکار کی ہے کہ سرکار نے مولا علی کو فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ قوت عطا فرمائی، مولا علی کے لیے سرکار نے دعا فرمائی۔ یہ پتھر جو ہے حجر اسود، اس کے بارے میں علامہ نے لکھا کہ اس سے علماء شافعیہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب پتھر چومنا جائز ہے تو سرکار کے روضے انور کو بھی چومنا جائز ہے۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر جو ہے اسقلانی نے اس بات کو ذکر کیا، کہنے لگے جب پتھر کو چومنا جائز ہے تو رب کے مقدس کلام کو بھی چومنا جائز ہے، کہنے لگے جب پتھر کو چومنا جائز ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کو کے دربار کو چومنا بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت ملا علی قاری نے کہا اگرچہ یہ شافعیہ کے نزدیک تو جائز ہے لیکن ہمارے نزدیک قبر کو چومنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کہنے لگے بعض علماء نے یہ کہا کہ والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے لیکن اس طرح کے حد سجدہ تک نہ جائے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے شرف مصطفیٰ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ان الکعبہ تتکلم وتنزل یوم القیامہ، کہ قیامت کے قریب ایک بار تو کعبے کو گرا دیا جائے گا نا، میں نے وہ بخاری سے حدیث شروع میں پڑھی تھی، لیکن قیامت کے قریب کعبہ پھر آئے گا، تتکلم خانہ کعبہ کلام کرے گا، وتنزل یوم القیامہ اور قیامت کے دن پھر یہ اترے گا، فتقول وہ کعبہ کہے گا اے ذلی یا رب فی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کہے گا یا اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں نبی پاک کی قبر کی زیارت کر لوں۔ آج وہ متوع اگر ہم سرکار کے روضہ اقدس کی طرف منہ کریں تو کہتے ہیں حاجی قبلہ حنا، قبلہ اس طرف ہے، تم پشت سرکار کی طرف کرو اور منہ اپنا قبلہ کی طرف کرو۔ لیکن یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن کعبہ بھی اللہ سے اجازت مانگے گا، کس بات کی؟ کہے گا یا رب اے ذلی فی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت کر لوں۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ صفت الکعبہ بیت اللہ الی قبری، فرمایا پھر اس کعبے کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، زفت اس کو سجایا جائے گا، اور پھر وہ کعبہ چلتا چلتا سرکار کی قبر انور کے پاس آئے گا، فتقول کعبہ کے کہے گا السلام علیک یا محمد، اے پیارے محبوب آپ پر سلام ہو، یا محمد من آنا من آتنی انا اکفی ہے واکون لہ شفیعا، کہے گا کہ اے پیارے محبوب جو بھی میرے پاس آیا تھا، جو بھی میرے پاس آیا تھا اکون لہ شفیعا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، وَلَمْ يَأْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِيهِ،
کہا جو میرے پاس نہیں آ سکا تھا آپ کا امتی، لیکن میرے پاس نہیں آ سکا تو کیا کرے؟ فَأَنْتَ تَكْفِيهِ، پیارے محبوب آپ اس کے لیے کافی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ شرک ہے، تو یہ کعبہ تو سرکار کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انکا، کہہ رہا ہے انتا تکفی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے کافی ہیں جو میرے پاس نہیں آ سکا، اور کیا تکون لہو شفیع، یا رسول اللہ آپ اس کی سفارش کر دیجئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان، یہ تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، کہا تنصب الکعبہ یوم القیامت للناس، کہا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کعبے کو کھڑا کر دے گا، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، تخبرہم بأعمالہم فیہا، یہ کعبہ بھی خبریں دے گا کہ یا اللہ یہ اچھے کام کرتے رہے ہیں یا برے کام کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جو زمین پر اللہ نے اتاری ہیں، جنت سے آئے ہوئے پتھر یہ بھی گواہ ہو جائیں گے، جنت سے آیا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا بیت اللہ یہ بھی گواہیاں دے گا۔ اس لیے جس کے اندر ایمان ہے اس کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، اور جو بے ایمان ہے، بد عقیدہ ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔